السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ نے قرآن مقدس کی صورت میں ساری کائنات کی ہدایت کے لیے، ہم سبھی کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز اب تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہیں تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کی اسکرین اور ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اسلام دشمن ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آخر تم کس حال میں تھے؟ تم نے اقامت دین کی جد و جہد کی، نہ سرزمین کفر کو چھوڑا۔ وہ معذرتاً کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور و بے بس تھے۔ فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے، سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، سوائے ان واقعی مجبور و بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہ اور معاش کے لیے کشائش پائے گا، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے اس آیت میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ الآیات۔ حضرات محترم، فرضیت ہجرت کے آیات کا شان نزول آخر کیا ہے وہ ذرا سماعت کرے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہجرت کو فرض فرمایا ہے، اور مکہ کے جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی ان پر سخت وعید فرمائی ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، عبد الرحمن ابن اسود بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا۔
मेरा नाम भी उसमें लिखा गया था। उस वक्त हज़रत इब्न अब्बास के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अकरमा से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे उस जंग में शामिल होने से सख्ती से मना किया और कहा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मुझे ये ख़बर दी है कि मक्का के कुछ मुसलमान जंगे बदर में मुशरिकीन की तादाद बढ़ाने के लिए उनके साथ थे। ये लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए आया था। आपके लश्कर की तरफ से कोई तीर आकर उन मुसलमानों के लगता और वो हलाक हो जाता या लड़ाई में मारा जाता। उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सही बुखारी की ही एक रवायत है, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरी माँ उन कमज़ोर लोगों में से थी जिनका अल्लाह ने कुफ्र की सरजमीन से हिजरत करने के हुक्म से इस्तिस्ना फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं, इकरमा बयान करते हैं कि यह आयत मक्का के उन मुसलमानों के मुताल्लिक नाजिल हुई जिन्होंने हिजरत नहीं की थी, जो उनमें से मक्का में फौत हो गए वो हलाक हो गए। उनके मुतालिक ये आयत नाजिल हुई, बेशक फरिश्ते जिन लोगों की रूहें इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे, फरिश्ते कहते हैं कि तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं कि हम सरजमीन यानी हम जिस ज़मीन में थे वो कमज़ोर थे, हम वहाँ पर। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो कैसा बुरा ठिकाना है। मगर जो वाकई कमज़ोर हों मर्दों, औरतों और बच्चों में से, सो ये वो लोग हैं कि अल्लाह करीब इनसे दरगुजर फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं और मेरी वालदा उन कमज़ोर लोगों में से थे। इसी तरह इकरमा ने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास भी उन कमज़ोर लोगों में से थे। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अहले मक्का में से कुछ लोग मुसलमान हो गए और वो अपने इस्लाम को मख्फी रखते थे, छुपाए हुए थे। जंग बदर के दिन मुशरिकीन उनको अपने साथ ले गए और उनमें से बाज़ मुसलमान जंग में मारे गए। मुसलमानों ने कहा, हमारे ये असहाब मुसलमान थे, उनको ज़बरदस्ती जंग में लाया गया था। उन्होंने उनके लिए इस्तग़फ़ार किया और इस मौके पर सूरह निसा की ये आयत नाजिल हुई। तब मक्का में बाकी मानदा मुसलमानों को ये आयत लिख कर भेजी गई और उनसे ये कहा गया कि अब उनके लिए हिजरत में किसी उज़्र की गुंजाइश नहीं। वो मक्का से निकले तो मुशरिकीन उनके मुकाबले में आए और वो फितना में पड़ गए। उस वक्त उनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को नाजिल फरमाया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उन्हें अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ़ दी जाए तो वो लोगों के फितने को अल्लाह के अज़ाब की तरह कर देते हैं। हज़रत मोहतरम, इसी तरह इमाम इब्न जरीर ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत किया कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज के बाद ये दुआ करते थे, ए अल्लाह वलीद, सलमा बिन हिशाम और अयाश बिन अबी रबिया को नजात अता फरमा और उन कमज़ोर मुसलमानों को जो मुशरिकीन के ज़ेरे तसल्लुत हैं, जिनको वहाँ से निकलने के लिए किसी हीले पर कुदरत है, न वो रास्ता जानते हैं। हरचंद के इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, लेकिन इसकी तायीद इस हदीस से भी होती है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इशा की नमाज़ पढ़ाई। समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़कर आप खड़े हो गए और सजदे से पहले आपने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अयाश बिन अबी रबिया को नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह सलमा बिन हिशाम को नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह वलीद बिन वलीद को नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह कमज़ोर मुसलमानों को नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह मज़र पर अपनी गिरफ्त सख्त फरमा, ऐ अल्लाह उन पर ऐसे साल मुसल्लत कर दे जैसे हज़रत यूसुफ़ के ज़माने में क़हत के साल मुसल्लत कर दिए थे। हज़रात मोहतरम, मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पहुँच जगह और वसाअत पाएगा, और जो अपने घर साबित हो गया और अल्लाह यानी अगर कोई इंसान अपने घर से अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत करता हुआ निकले फिर उसको मौत पा ले तो बेशक उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह यहाँ पर यह भी साबित हो गया कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलेगा और उसका इंतकाल हो जाए तो उसका जो अजर है वो अल्लाह के ज़िम्मे पे है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने यह ख़बर दी कि जो शख्स अपने दीन को बचाने के लिए
جو انسان اپنے مذہب کو بچانے کے لیے مشرکوں کے ملک سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگے اور عرض اسلام اور دار ہجرت میں پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ لے تو اس کے اس عمل کا اجر اور ہجرت کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس نے اسلام کے خاطر اپنے وطن اور رشتہ داروں کو جو چھوڑا ہے، اللہ اس کی جزا اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، سعید ابن جبیر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جس کا نام زمرہ بن العیس یا عیس بن زمرہ تھا، جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو وہ بیمار تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا وہ اس کو چارپائی پر ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے۔ وہ اس کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ ابھی مقام تنعیم جو کہ مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں سے اہل مکہ احرام باندھتے ہیں، وہاں پر پہنچے تھے کہ اس شخص کی وفات ہو گئی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرات محترم، آخر ہجرت کا شرعی حکم کیا ہے وہ بھی ذرا سماعت کریں۔ حضرات محترم، ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ جس ملک یا شہر میں مسلمانوں کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، اور یہ کہ ابتدا میں مکہ کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض تھا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جب مکہ دارالاسلام بن گیا تو یہ ہجرت منسوخ ہو گئی۔ اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مرد، عورتیں، بچے کمزور ہوں یا بیمار ہوں یا ان کو ہجرت کرنے کی کوئی تدبیر معلوم نہ ہو، نہ راستے کا علم ہو، ان کی ہجرت نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ حضرات محترم، ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان نیک نیتی سے کوئی عبادت شروع کرے اور اس کو مکمل کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ رب العزت اس مسلمان کو اس نیک کام کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کے آخر کیا وجوہات تھے؟ آخر کیوں مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا؟ حضرات محترم، ابتداً اسلام میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے چند اسباب تھے، جن میں سب سے پہلا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً احکام شریعہ نازل ہو رہے تھے، اور دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان ہر طرف سے اس مرکز علم کی طرف آئے۔ اسی طرح اب بھی اگر کوئی مسلمان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں علماء دین نہ ہو، عالم دین جس جگہ نہ ہو، تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس علاقے کی طرف ہجرت کرے جہاں علماء دین ہو، جہاں عالم دین رہتے ہوں، اور وہاں جا کر علماء دین سے علم حاصل کرے۔ نکاح کرنے سے پہلے نکاح اور طلاق کے ضروری مسائل سیکھے، حج اور عمرہ سے پہلے حج اور عمرہ کے مسائل معلوم کرے، تجارت کرنے سے پہلے تجارت، بیع و شراء اور سود کے مسائل کا علم حاصل کرے، اور بالغ ہونے سے پہلے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کرے۔ اسی طرح تمام کے تمام مسائل کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، دوسری جو وجہ تھی مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی وہ یہ تھی کہ مدینہ میں مسلمان آزادی سے احکام شریعہ اور شرائع اسلام پر عمل کرتے تھے، جبکہ فتح مکہ سے پہلے مکہ میں شاعر اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سو اب بھی اگر کسی ملک میں کوئی مسلمان اسلام کے شاعر پر آزادی اور امن سے عمل نہ کر سکے تو اس پر اس علاقے سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ اسی طرح تیسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کا سبب یہ بھی تھا یہ بتلایا جائے کہ اسلام میں وطن کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دین کی اہمیت ہے، اور دین کے خاطر وطن کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع اور مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی آپ کی اتباع اور اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تو آپ کی اتباع میں مسلمانوں پر بھی ہجرت فرض کر دی گئی، اور اس لیے بھی کہ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی ریاست تھی، سو اس ریاست کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے وہاں مسلمانوں کی
عددی قوت بڑھانا ضروری تھا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب مسلمان مدینہ میں جمع ہو جائیں۔ حضرات محترم، ایسے کئی سارے وجوہات تھے جس کے تحت مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرات محترم، اس آیت کے ذریعے یہ بھی واضح طور پر پتہ چلا کہ آج بھی اگر مسلمانوں کو کہیں ستایا جا رہا ہو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، ان کو شریعت پر عمل کرنا دوبر ہو گیا ہو اور شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ثابت ہو رہا ہو، تو وہاں سے ان کو ہجرت کر کے ان علاقوں میں چلے جانا چاہیے جہاں پر اسلام پر عمل کرنا آسان ہو، علماء کرام جہاں پہ رہتے ہوں، اور جہاں سے وہ دین سیکھ کر شریعت محمدی پر بطریق احسن عمل کر سکے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایسی تمام کے تمام صورتیں، یہ تمام کے تمام معاملات آپ ہر چیز پر آپ جیسے نماز کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں، روزے کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، اسی تمام کے تمام مسائل بطریق احسن وہاں جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، ہماری تمام کی تمام ویڈیوز ہر ایک تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔